کل رات 1 بجے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ کو فون کر کے ایران پر حملے رکوا دیے۔ ابھی 24 مارچ کو دنیا کے سب سے باغ اثر اخبار نے لکھا تھا کہ سعودی ولی عہد امریکی صدر کو نجی گفتگو میں یہ جنگ جاری رکھنے پر زور دے رہے ہیں، یہاں تک کہ تہران کی حکومت گر جائے۔ 1 اگست کو 130 دن بعد اسی ولی عہد نے اسی صدر کو فون کر کے کہا کہ جناب حملہ روک دیجئے، اور صدر نے حملہ روک دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ریاست کے سب سے طاقتور آدمی کا موقف 4 مہینوں میں مکمل الٹ کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا وہ ایران کے بارے میں اپنی رائے بدل بیٹھے ہیں یا کچھ اور بدل گیا ہے جو ایران سے متعلق ہے ہی نہیں؟ اور دوسرا سوال جو اس سے زیادہ اہم ہے، کیا واقعی یہ فون کال تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے بمباری روک دی، یا فون کال کو صرف ایک بہانہ بنایا گیا ہے جس کی واشنگٹن کو شاید پہلے سے ہی ضرورت تھی؟ ٹائم لائن میں خوش آمدید، میں ہوں اکرم نعیم بروکا۔ پہلے وہ 3 دستاویزات جن پر آج کا پورا تجزیہ کھڑا ہوگا ان کی بات کرتے ہیں۔ فائنانشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر نئے حملے مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کی درخواست پر منسوخ کیے ہیں۔ اخبار کے مطابق صدر نے ہفتے کی رات ایک سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ امریکہ تو تیار بیٹھا تھا، مگر اس نے حملہ اس شرط پر ملتوی کر دیا کہ تیزی سے کوئی معاہدہ طے پا جائے، اور اس معاہدے کی جو حدود انہوں نے بیان کی وہ 2 تھی۔ ایک تو آبنائے ہرمز کا مکمل اور فوری کھل جانا، اور دوسرا ایران کے جوہری خطرے کا خاتمہ۔ فائنانشل ٹائمز نے مذاکرات سے آگاہ ایک سفارتکار کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حکام نے ایک مربوط کوشش کے تحت اپنے امریکی ہم منصبوں کو فون کیے۔ نیو یارک ٹائمز نے بھی یہی خبر لگائی اور ایک اضافی تفصیل بھی دی جو باقی سب سے زیادہ اہم ہے۔ اخبار کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس آراغچی نے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان اور اس کے علاوہ برطانیہ اور بھارت کے ہم منصبوں سے رابطہ کیا اور پہلے 3 ملکوں کو بتایا کہ امریکہ یا اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران کی مسلح افواج بھرپور جواب دیں گی اور امریکہ کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ گارڈین اخبار نے بھی ایک خبر لگائی جو اس کی ہیڈ لائن تھی، اور یہ اس میں بہت صاف لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ سعودی تشویش اور تہران کی دھمکیوں کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ اخبار نے لکھا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ہفتے کے روز ٹرمپ کو فون کیا اور اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ایکسیوس اخبار نے جس نے یہ خبر سب سے پہلے بریک کی تھی، اس نے 2 امریکی عہدیداروں اور گفتگو سے واقف ایک تیسرے ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ ولی عہد نے صدر پر زور دیا کہ وہ کشیدگی کو کم کریں اور حملے سے باز رہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے آزادانہ طور پر اس کی تصدیق کی ہے، اور بلومبرگ نے بھی۔ وائٹ ہاؤس اور واشنگٹن میں سعودی سفارتخانے دونوں نے تبصرے سے انکار کر دیا ہے۔ یہاں تک تو یہ خبر ہے، مگر اب میرا تجزیہ شروع ہوتا ہے۔ محمد بن سلمان نے ایران کے بارے میں اپنی رائے نہیں بدلی، اس نے صرف یہ بدلا کہ عمارتیں کس کی جلیں گی۔ اس دعوے کا ثبوت اسی اخبار کے پرانے صفحات میں موجود ہے۔ ابھی 24 مارچ 2026 کو نیو یارک ٹائمز نے امریکی عہدیداروں سے بریفنگ لینے والے متعدد ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ سعودی ولی عہد ٹرمپ پر جنگ جاری رکھنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وہ اس تنازع کو مشرق وسطیٰ کی نئی تشکیل کا ایک تاریخی موقع سمجھتے ہیں، اور ان کی رائے یہ تھی کہ امریکہ کو ایران کے اندر فوج اتار کر توانائی کا بنیادی ڈھانچہ اپنے قبضے میں لینے اور حکومت کو ہٹانے پر غور کرنا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ بیان کی گئی کہ ایک زخمی اور مشتعل ایران خلیج کے لیے پہلے سے کہیں بڑا خطرہ ہوگا، اس لیے معاملہ ادھورا نہ چھوڑا جائے۔ فراز 24، ٹائمز آف اسرائیل اور امریکی جریدے نیو ریپبلک سب نے اسی ہفتے یہی رپورٹ اٹھائی۔ یعنی یہ کوئی گمنام دعویٰ نہیں ہے، یہ سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے۔
تو ایک ہی آدمی مارچ میں زمینی کارروائی کا مشورہ دے رہا تھا اور اگست میں فضائی حملے رکوانے کے لیے فون کر رہا ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ ایران نہیں ہے، جغرافیہ ہے۔ مارچ میں جنگ کی قیمت ایرانی تھی، جو تنصیبات جل رہی تھیں وہ ایران کی تھیں، جو ریفائنریز نشانہ بن رہی تھیں وہ ایران کی تھیں، اور جو ملبہ اٹھ رہا تھا وہ کسی اور کے شہر کا تھا۔ جب قیمت باہر ہو تو انتہا پسندانہ مشورہ سستا ہو جاتا ہے۔ پھر ایران نے وہ کیا جو کمزور فریق ہمیشہ کرتا ہے، اس نے قیمت واپس چکانا شروع کر دی۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکی حملوں کے جواب میں ایرانی فوج نے کویت، اردن، بحرین اور سعودی عرب میں امریکی افواج کے زیر استعمال اڈوں پر میزائل اور ڈرونوں کے حملے داغنے شروع کر دیے۔ 20 جولائی کو حوثیوں نے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا اور سعودی جہازوں پر حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کر لی، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب ہرمز کی بندش کے بعد سعودی تیل پہلے ہی بحیرہ احمر کے راستے سے منتقل ہو کر دنیا کو جا رہا تھا۔ ہفتے کے روز کویتی فوج نے کہا کہ اس نے ایران کی جانب سے کئی اہم تنصیبات پر داغے گئے ڈرون تباہ کیے ہیں، اور شمالی کویت میں ایک سرکاری عمارت اور جزیرہ بوبیان پر ایک کمپنی کی املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ اسی روز برطانوی بحری ادارے UKMTO نے عمان کے قریب 2 بحری واقعات کی اطلاع دی، جن میں سے ایک ٹینکر کسی نامعلوم گولے کی زد میں آیا اور اس کا انجن روم تباہ ہو گیا۔ پھر تہران نے بات کھول دی۔ ایران کے اعلیٰ سلامتی ادارے سے وابستہ خبر رساں ادارے نورو نیوز نے ہفتے کے روز کہا کہ اگر امریکہ نے ایرانی توانائی کے ڈھانچے پر حملہ کیا تو ایران سعودی عرب اور متحدہ امارات کے تیل کے کنووں اور قطر اور اسرائیل کے گیس کے ذخائر کو نشانہ بنائے گا۔ یہ دھمکی عام دھمکی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ اگلی بمباری کا بل ریاض کے نام کاٹا جائے گا، اور جس دن یہ بل کا پتہ بدلا اسی دن مشورہ بھی بدل گیا۔ محمد بن سلمان نے ایران کے بارے میں اپنی رائے نہیں بدلی، اس نے صرف یہ بدلا ہے کہ عمارتیں کس کی جلیں گی۔ اب اس دعوے کی تصحیح جو اس وقت ہر جگہ دہرایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ایک فون کال نے جنگ رکوا دی اور سعودی ولی عہد نے مشرق وسطیٰ کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ریکارڈ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے، اور ثبوت خود نیو یارک ٹائمز کی اسی رپورٹ میں موجود ہے جو یہ خبر دے رہی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ گزشتہ ماہ صدر نے امریکی حملے کو تیزی سے بڑھانے کے منصوبے کم از کم عارضی طور پر ایک طرف رکھ دیے تھے، کیونکہ فوجی مشیروں نے خبردار کیا تھا کہ ایک بڑی کارروائی پینٹاگون کے پہلے سے کم ہوتے ہوئے پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز اور دیگر فضائی دفاعی گولہ بارود کے ذخیرے کو خطرناک حد تک کم کر سکتی ہے۔ یعنی رکاوٹ اس فون کال سے پہلے موجود تھی۔ امریکہ کا اسلحہ تیزی سے ختم ہو رہا تھا، اور یہ نقطہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ جدید جنگ کا اصل حساب ہی یہی ہے۔ فضائی دفاع میں معاملہ ہمیشہ الٹا ہوتا ہے۔ جو میزائل حملہ روکتا ہے وہ اس چیز سے کئی گنا مہنگا ہوتا ہے جسے وہ گراتا ہے۔ ایک سستا ڈرون چند ہزار ڈالر کا ہوتا ہے اور اسے گرانے والا انٹرسیپٹر لاکھوں ڈالر کا، اور یہ انٹرسیپٹرز کارخانوں میں مہینوں میں بنتے ہیں، جبکہ جنگ میں گھنٹوں کے حساب سے خرچ ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی طویل کشیدگی میں اصل سوال یہ نہیں ہوتا کہ کس کے پاس زیادہ طاقتور ہتھیار ہے، اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کا ذخیرہ پہلے ختم ہوگا۔ جو ریاست اپنی ڈھال دوبارہ بھر نہیں سکتی وہ نیا وار نہیں کر سکتی، چاہے اس کے صدر کا لہجہ کچھ بھی ہو، اور یہی فون کال کا اصل کردار سمجھ آتا ہے۔ خلیجی درخواست نے واشنگٹن کو وہ باعزت وجہ فراہم کر دی جو اسے گولہ بارود کے حساب سے پہلے ہی درکار تھی۔ اتحادیوں کی خواہش کا احترام کرنا ایک بڑا باوقار جملہ ہے۔ ذخیرہ کم پڑ رہا ہے، یہ ایک شرمناک اعتراف ہوتا۔ اس شرمناک اعتراف سے بچنے کے لیے اتحادیوں کی بات مان لی گئی، مگر یہاں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دوسری طرف کا مقدمہ بھی پوری قوت سے رکھا جائے، ورنہ تجزیہ یک طرفہ ہو جائے گا۔ سعودی اثر و رسوخ کوئی افسانہ نہیں۔ ایکسیوس اخبار نے لکھا ہے کہ سعودی عرب خطے میں واشنگٹن کے اہم ترین اتحادیوں میں سے ایک ہے، اور جنگ کے آغاز سے اب تک
کئی فیصلہ کن مواقع پر ریاض نے صدر ٹرمپ کی ایران پالیسی پر اثر ڈالا ہے، اور یہ پیغام صرف ایک فون کال نہیں تھا۔ اسی ہفتے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان واشنگٹن گئے، نائب صدر جے ڈی وینس سے ملے اور انہیں بتایا کہ ریاض کشیدگی میں کمی چاہتا ہے۔ ایکسیوس اخبار کے ہی مطابق اس ملاقات کے بعد صدر سے بھی ملاقات ان کی پروگرام میں شامل کی گئی، یعنی ایک ہی ہفتے میں 2 سطحوں پر ایک ہی پیغام، اور اس پیغام کے پیچھے قیمت بھی موجود تھی۔ اسی ہفتے سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ مل کر عراق میں ایران نواز ملیشیاؤں کے ٹھکانوں پر مشترکہ فضائی حملے کیے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق سعودی بیانات نے ان حملوں کو مخصوص حملوں کا محدود رد عمل قرار دیا، نہ کہ کوئی وسیع جنگ میں شمولیت۔ غور کیجئے، ایک ہی ہفتے میں ریاض نے امریکہ کے ساتھ بمباری بھی کی اور امریکہ کو بمباری سے روکا بھی۔ یہ تضاد نہیں ہے، یہ وہی 2 پٹڑیوں والی حکمت عملی ہے جو اس وقت پوری خلیج کو چلا رہی ہے۔ اتحاد میں رہیے تاکہ فیصلے کے کمرے میں کرسی بھی ملتی رہے، اور اتحاد کو روکیے تاکہ فیصلہ آپ کے شہر پر نہ گرے۔ اب آئیے اس سوال کی طرف چلتے ہیں جو اس پورے قصے کو ایک پاکستانی ناظر کے گھر تک لے کر آتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اراکچی نے جن پہلے 3 ملکوں کو تنبیہ کی ان میں پاکستان بھی شامل تھا، اور ایکسیوس کے مطابق جن ملکوں نے واشنگٹن سے تحمل کی اپیل کی ان میں بھی قطر، امارات اور ترکی کے ساتھ پاکستان شامل تھا، یعنی پاکستان بیک وقت دونوں طرف کی فہرست میں ہے، اور یہ اس مشترکہ بحری بیان پر دستخط کے صرف 4 دن بعد ہوا جو 30 جولائی کو ریاض میں جاری ہوا تھا۔ اس کے اوپر میں نے ایک پہلے ویڈیو بھی بنائی ہے، اور اس کی معاشی بنیاد اعداد میں موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مالی سال 2025-26 میں پاکستان کو ریکارڈ 41.6 ارب ڈالر ترسیلات زر موصول ہوئے، یعنی ریمیٹنسز موصول ہوئی، اور ان میں سب سے بڑا واحد حصہ سعودی عرب سے آیا، تقریباً 9.7 ارب ڈالر۔ خلیج میں مقیم پاکستانیوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، یعنی جس رات ریاض میں یہ طے ہو رہا تھا کہ خلیج کے تیل کے کنووں پر بم گرے گا یا نہیں، اسی رات پاکستان کے زر مبادلہ کے سب سے بڑے واحد ذریعہ اس کا فیصلہ بھی ہو رہا تھا۔ یہ کسی نظریے کا معاملہ نہیں، یہ اس مالی سال کے کرنٹ اکاؤنٹ کا معاملہ ہے۔ اور اب آخری سوال، کیا یہ ٹھہراؤ چلے گا؟ کیا یہ بمباری رکی رہے گی؟ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق ثالث ہرمز کھلوانے کا معاہدہ کرانے کی کوشش 17 جون کی اس مفاہمتی یادداشت کے ٹوٹنے کے بعد سے مسلسل کر رہے ہیں، جس کے تحت فریقین نے اپریل کی جنگ بندی 60 دن بڑھانے پر اتفاق کیا تھا۔ وہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تو اب ٹوٹ چکا ہے، اور صدر ٹرمپ نے جو اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ معاہدہ ختم۔ اب حدود جو ہیں وہ دستاویز تو نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل اس وقفے میں اس کے ساتھ ہے۔ نیو یارک ٹائمز صاف لکھتا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے عوامی طور پر اس کی تصدیق نہیں کی، اور گارڈین تو یاد دلاتا ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت پہلے بھی امریکی صدر کے اعلان کردہ ایسے سمجھوتوں سے لا تعلقی ظاہر کر چکی ہے، بشمول اس ناکام مفاہمتی یادداشت کے، اور ایران کے پاس وہ چابی اب بھی موجود ہے جو اس کی اصل طاقت ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق تہران ہرمز کی اس تنگ گزرگاہ کو امریکہ کے خلاف اپنے دباؤ کا بنیادی ذریعہ سمجھتا ہے۔ جو ریاست اپنی سب سے بڑی چابی جیب میں رکھے بیٹھی ہو، وہ اسے کسی زبانی وعدے کے بدلے میز پر نہیں رکھتی۔ محمد بن سلمان نے ایران کے بارے میں اپنی رائے نہیں بدلی، اس نے صرف یہ بدلا ہے کہ عمارتیں کس کی جلیں گی۔ خلاصہ یہ ہے، 1 اگست کو جو ہوا وہ امن نہیں تھا، وہ ایک ملتوی حملہ تھا۔ 24 مارچ کو نیو یارک ٹائمز کے مطابق سعودی ولی عہد جنگ جاری رکھنے اور تہران کی حکومت گرانے کی دلیل دے رہے تھے، اور 130 دن بعد وہی ولی عہد حملہ رکوانے کے لیے رات کو 1 بجے فون کر رہے تھے، اور اس درمیان جو بدلا وہ ایران کا رویہ نہیں بلکہ نقصان کی ٹوٹل حساب کتاب تھا، کیونکہ نور نیوز کے مطابق اگلی بمباری کا بل سعودی اور اماراتی تیل کے کنووں کے نام سے کٹے گا۔ اور یہ فون کال بھی تنہا فیصلہ کن نہیں تھی، کیونکہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز کے
کم ہوتے ذخیرے کی وجہ سے واشنگٹن پہلے ہی بڑی کارروائی اندر سے ملتوی کر چکا تھا۔ یعنی سفارتکاری نے اس فیصلے کو ایک باعزت لباس پہنا دیا ہے جو گولہ بارود کے حساب نے پہلے ہی کر لیا تھا، اور اس سارے منظر میں پاکستان بے یک وقت تنبیہ کی فہرست میں بھی ہے اور تحمل کی اپیل کرنے والوں میں بھی، حالانکہ اس کے پاس نہ اس جنگ میں کوئی براہ راست فریق بننے کی گنجائش ہے اور نہ اس 9.7 ارب ڈالر کی ترسیلات کو خطرے میں ڈالنے کی کوئی ضرورت ہے۔ سادہ لفظوں میں ریاستیں اخلاقیات سے نہیں چلتی، رقبے سے فیصلہ کرتی ہیں، اور رقبے کا مطلب ہے کہ آگ کس کے سین میں گرے گی۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اکرم نعیم بھروکا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔